الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ بھی آپ کی خدمت میں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یوں خطاب کیا: الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتائیں جس کی شان، جس کی فضیلت، جس کا مرتبہ نفلی روزے سے زیادہ، نفلی نماز سے زیادہ، نفلی صدقے سے زیادہ. قالوا بلا. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمانے لگے: یا رسول اللہ، ضرور بتائیں، ضرور بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں، مشفق ہیں، حکیم ہیں. تو کوئی اہم چیز ہوتی تو آپ اس کے لیے پہلے چاہت پیدا کرتے، طلب پیدا کرتے، پیاس پیدا کرتے. پیاس شدید ہونا تو آدمی کو بے چین کر دیتی ہے. بھوک تیز ہونا آدمی بے چین ہو جاتا ہے. پھر پانی مل جایا کرتا ہے، پھر پانی مل جایا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں میں یہ مزاج پیدا کیا کہ ان میں بے چینی پیدا کی دین کی اور دین پر عمل کرنے کی. یہ فکر پیدا کرتے. اللہ دیندار بننے کی سچی فکر نصیب فرما دینا تو مرنے سے پہلے دیندار بن جائے گا. اندر سچی چاہت پیدا ہو جائے نا کہ میں نے پوری زندگی دین میں ڈھال لی ہے، بے چین ہو جائے تو انشاءاللہ ماحول بھی مل جائے گا، رہنمائی بھی مل جائے گی. طلب ہو اور اللہ حفاظت فرمائے. طلب نہ ہو تو اچھے سے اچھا نسخہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. قیمتی سی قیمتی بات کی بھی قدر نہیں ہوتی. سنی انسنی آدمی کر دیتا ہے، اثر ہی نہیں دیتا طلب جو نہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب پیدا کر رہے ہیں. الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتائیں. اور سبحان اللہ، سامنے بیٹھنے والے تو ویسے ہی بڑے سچے طالب تھے. وہ تو ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کوئی ایسا عمل ملے کہ بس اللہ کا اور قرب نصیب ہو جائے، کوئی ایسی چیز نصیب ہو جائے کہ آخرت میں اور آگے بڑھ جائے. وہ تو ایسے تھے. یہی فکر تو انہیں بے چین کرتی تھی. پوچھتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے اور ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو سب نے کہا: یا رسول اللہ، ضرور بتائیں. اس لیے کہ وہ پاس بیٹھنے والے خوب جانتے تھے کہ نماز، سبحان اللہ، دین کا ستون. اور پھر نفلی عبادت نماز کی کہ اللہ کے نبی سے سنا ہوا تھا کہ ایسا قرب ملتا ہے، ایسا قرب ملتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ نفلی نماز سے کہ اللہ کی رضا کا مظہر بن جاتا ہے، کہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے.
وہ دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اتنا اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو نفلی نماز کی فضیلت تو سن رکھی تھی، روزے کی فضیلت بھی سن رکھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ باقیوں کا اجر تو بتا دیے نا، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 200 گنا۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں اپنی شان سے دوں گا۔ اپنے انداز سے دوں گا۔ تو نفلی روزے کی فضیلت بھی جانتے تھے۔ صدقہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے والی چیز، اس کی فضیلت بھی خوب جانتے تھے۔ اب اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ ایسی چیز ہے جو ان سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب کسی کے بارے میں یہ خیال آتا ہے نا کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، تو فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے؟ نفل بہت پڑھتا ہوگا، عمرے بہت کرتا ہوگا، صدقہ بہت دیتا ہوگا، وظائف بہت پڑھتا ہوگا، تلاوت بہت کرتا ہوگا، روزے بہت رکھتا ہوگا۔ اسی کا ذہن آتا ہے نا کہ ہاں یہ بڑا عبادت گزار ہے، کہ یہ عبادت کی شکلیں اس میں بہت ہوں گی، اور کسی کے اندر یہ چیزیں ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، بڑی عبادت کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان سب سے افضل چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا صلاح ذات البین، آپس کا جھگڑا ختم کرنا، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آپس کا جھگڑا ختم کر دینا، یہ عمل ان سب سے زیادہ شان والا ہے۔ نفلی نماز سے بھی، نفلی روزوں سے بھی، نفلی صدقے سے بھی سب سے زیادہ فضیلت کی چیز صلاح ذات البین، آپس کا جھگڑا ختم کرنا۔ آج ہمارا معاشرہ بھی اس فضیلت سے خالی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نفل پڑھنے والی، عبادت کرنے والی، تسبیح پڑھنے والی ساس جب یہ دیکھے کہ بیٹے اور بہو میں جھگڑا ہے، آگے بڑھ کے جھگڑا ختم کر دے، مشکل سے ملے گی۔ جب بہو دیکھے کہ بیٹے اور ماں میں جھگڑا ہے، آگے بڑھ کے یہ جھگڑا ختم کر دے، مشکل سے ملے گی۔ جب ماں دیکھے باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہے، ماں آگے بڑھ کے جھگڑا ختم کر دے، مشکل سے ملے گی۔ جب ساس دیکھے نند اور بہو میں جھگڑا ہے، آگے بڑھ کے جھگڑا ختم کر دے، ڈھونڈنے سے ملے گی۔ ہاں، تیل ڈالنے والی تو مل جائے گی، جھگڑے کو بھڑکانے والی تو بہت مل جائیں گی۔ جھگڑا ختم کرنے والی مل جائے، ساس بہو مل جائے، نند مل جائے، شوہر مل جائے، کہ اماں اور بہو بیوی میں جھگڑا ہے، صلح کرا دی، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، ماں آگے بڑھ گئی، صلح کرا دی، نند اور بہو میں جھگڑا ہے، ساس آگے بڑھ گئی، صلح کرا دی۔ وظائف پڑھ لے گی، نفلی عبادت بھی کر لے گی،
صدقہ خیرات بھی کر دے گی، لیکن آج یہ عبادت ہمارا معاشرہ اس عبادت سے محروم ہے، اس لیے تو زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ نہ اتفاقی نہ اتفاقی، جھگڑی جھگڑے، نہ چاقی نہ چاقی۔ صلاح ذات البین، یہ بڑی نیکی ہے جو اس ناچاکی کو ختم کر رہی ہے۔ اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بول دی جو واقع کے مطابق نہیں ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے فرمایا یہ جھوٹ نہیں ہے، حالانکہ واقع کے خلاف ہے، لیکن جھگڑا ختم کر رہے ہیں نا۔ بیٹے نے کہہ دیا بہو تو آپ کی بہت تعریف کرتی ہے، کتنی تعریف کرتی ہو تو سب کو پتا ہے، لیکن ماں کے قریب کرنے کے لیے کہہ دیا، جھوٹ نہیں، دل جڑ جائے۔ اماں تو آپ کے بڑے اچھے تذکرے کرتی ہے آپ کے پیٹھ کے پیچھے، تاکہ اس کے دل میں جگہ آ جائے، جھوٹ نہیں ہے، دل مل جائے۔ صلاح ذات البین بڑی شان کی عبادت ہے، دل ملا دیے، جھگڑا ختم کرا دیا۔ کسی عورت میں یہ خوبی ہو اور کسی مرد میں یہ خوبی ہو، فرمایا اس کے پاس نفل عبادات، روزے، صدقے سے زیادہ عمل ہے، اس سے بڑی عمل ہے اس کے پاس۔ دل ملا دی۔ وفساد ذات البین الحالقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپس کا جھگڑا مونڈ دینے والا اس طرح ہے، اس طرح۔ اور ایک روایت میں فرمایا بالوں کو نہیں مونڈتا یہ جھگڑا تو دین کو مونڈ دیتا ہے، اس سے تو سارا دین صاف ہو جاتا۔ آپس کے جھگڑے، نہ چاقی نہ اتفاقی، آپس کا اختلاف، ہر گھر کی آگ بنی ہوئی ہے۔ احساس نہیں کہ صلح کتنا بڑا انعام ہے، صلح کتنی بڑی عبادت ہے، اور آپس کا یہ جھگڑا کتنی بڑی نحوست ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا اس میں نقصان ہے۔ شیطان کا سب سے اچھا جانشین، جس پر شیطان کو سب سے زیادہ اعتماد ہے اور جس سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، سب سے اچھا جانشین شیطان کا کون ہے؟ جو میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرتا ہے، اس کو وہ گلے لگاتا ہے اور اس کے کارنامے پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سب سے اچھا جانشین جو میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کر رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسجد نبوی کی امامت کی ذمہ داری ادا فرمائی، ساری زندگی مسجد نبوی میں امام رہے۔ صحت کی حالت میں کبھی آپ نے امامت سے ناغہ نہیں فرمایا، سوائے ایک مرتبہ، اور وہ ایک مرتبہ ناغہ کیوں ہوا؟ مسلمان قبیلہ تھا، ان کے آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مصالحت کی خاطر، صلح کی خاطر تشریف لے گئے، اور واپسی میں دیر ہو گئی تو عبد الرحمن بن عوف نے امامت فرمائی۔
ساری زندگی. کہ مسلمانوں میں صلح ہو جائے، نہ اتفاقی ختم ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. الحمدللہ یہ احساس ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی اور غلط کام کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ بہت غلط آدمی ہے، غلط کام کر رہا. لیکن آج جو مسلمانوں میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں، نہ اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، ان کو کوئی برا نہیں کہتا. کہ مسلمانوں میں آپس میں نہ اتفاقی پیدا کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. آپس کے جھگڑے پیدا کرنے کی روایت ڈالنا، طور طریقے اپنانا، انداز اختیار کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو عظیم الشان عبادت، بہت بڑھیا نیکی، اعلیٰ درجے کی فضیلت، جھگڑا ختم کرنا. جھگڑا ختم کرنا. گھر کا جھگڑا نہ رہے، رشتوں میں جھگڑے نہ رہے، خاندان میں جھگڑے نہ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی حق پہ ہے اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور اس لیے دستبردار ہو جاتا ہے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. حق پہ ہے اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور اس لیے دستبردار ہوتا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑا نہ ہو. پر میں اسے جنت میں جگہ دلانا، محل دلانے کی ضمانت لیتا ہوں. کسی اور عمل پہ یہ اعلان نہیں ہے. اس لیے اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے کہ جھگڑا نہ ہو. لڑائی نہ ہو. جب آدمی ساتھ رہتا ہے اور مزاجوں میں بھی فرق ہوتا ہے، بھائی بھائی کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب گھر میں آدمی اکٹھے رہتا ہے تو مزاجوں میں فرق تو ہوتا ہے. کچھ باتیں ناگوار لگتی ہیں، گزرتی ہیں، ہوتا ہے. لیکن اس موقع پہ جھگڑے نہ اٹھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، اور وہ اصول دیا ہے کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. تم لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو جھگڑے نہیں اٹھیں گے، نفرتوں کی آگ نہیں بڑھے گی. جب ساتھ رہ رہے ہو نا، دفتر میں رہ رہے ہو، فیکٹری میں رہ رہے ہو، کارخانے میں رہ رہے ہو، گھر میں رہ رہے ہو، احب للناس ما تحب لنفسک، تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو نا، جو رویہ، جو طرز عمل، جو انداز، جو لین دین کا طریقہ، جو رہن سہن کے طور طریقے اپنے لیے پسند ہے نا، وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو. خود غرضی نہ ہو نا، خود غرضی نہ ہو. خود غرضی سے گھر ٹوٹتے ہیں، خود غرضی سے گھر خراب ہوتے ہیں. کہ بس میری غرض پوری ہو جائے دوسرا جہنم میں جائے، تھوڑی گھر بنتا ہے. بس میری چاہت پوری ہو جائے دوسرا چاہے کتنی تکلیف میں گزرے، یہ تو زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. اس سے دل خراب ہوں گے. تو جب اکٹھے رہ رہے ہیں مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، کچھ چیز مزاج کے خلاف پیش آتی ہے،
تو پہلی چیز تو آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے کہ کوئی ایسا انداز نہ ہو جو مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے. اپنی طرف سے کم از کم اتنا برتاؤ تو اچھا کرے کہ جتنا برتاؤ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو بات آگے نہیں بڑھے گی، بات آگے نہیں بڑھے گی. اور سامنے سے اگر کچھ ایسا برتاؤ آ بھی جاتا ہے تو بھائی صبر تو کرنا پڑتا ہے. کبھی صبر کر لے، درگزر کر دیں. بس اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کتنا درگزر کروں، کتنا معاف کروں. تو یہ سوچ لے جتنا تو اپنے لیے اپنے اللہ سے معافی چاہتا ہے اتنا تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دے. اور جتنا تیری چاہت ہے کہ اللہ تجھے جلدی معاف کر دے، تو بھی اللہ کے بندوں کو اتنا جلدی معاف کر دے. صبر کیوں کر رہا ہے، درگزر کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ بڑا نقصان نہ ہو. کیونکہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، نہ اتفاقی ہو گئی، دل خراب ہو گئے، اختلاف ہو گیا، دین چوپٹ ہو جائے گا، گھر کا سکون جائے گا، عبادات کا نور جائے گا، دنیا برباد ہوگی، آخرت خطرے میں آ جائے گی. درگزر کر دے، صبر کر دے. مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، ناگواریاں آیا ہی کرتی ہیں. جھگڑے بڑھتے کب ہیں؟ جھگڑے بڑھتی وہی ہیں جہاں انا ہو. انا، میں، تکبر، انا، میری شان میں ایسی گستاخی، میری ہوتی ہوئی ایسی بات، میرا خیال نہیں رکھا، مجھ سے نہیں پوچھا. انا، یہ جھگڑوں کی بنیاد ہے. اندر بت ہے انا کا، میں، اپنی بڑائی. اللہ حفاظت فرمائے یہ کہیں بھی ہو نا، کہیں بھی ہو، وہاں صلح مشکل ہو جاتی ہے. وہاں محبت اور صلح کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں میں آ جائے. اور جہاں ہر آدمی کے اندر عاجزی ہو، معافی مانگنے کا مزاج ہو، درگزر کرنے کا مزاج ہو، چھوٹا بن کے رہنے کا مزاج ہو، انکساری ہو، سبحان اللہ، وہاں بات ناگوار بھی گزرے تو آدمی درگزر کر دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کی عاجزی نصیب ہو گئی نا، اللہ نے تو اسے عزت بخشی. جسے عاجزی نصیب ہو گئی اللہ نے تو پھر اسے عزت بخشی ہے. اللہ کیا یہی عزت پاتا ہے جو متواضع ہوتا ہے، دلوں میں اس کو جگہ ملتی ہے. اور جو ہر وقت اپنے بت کے آگے اس کی پوجا کرتا ہو کہ میں اور اس فکر میں کہ سب میرے بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، میری پوجا کریں، مشکل ہو جائے گی. شیطانیت ہے. ابا واستکبر، تکبر کیا اس شیطان نے، راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا. عاجزی. تو جس اجتماعیت میں جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، عاجزی ہو نا، وہاں فساد نہیں ہو، وہاں جھگڑے نہیں ہو. اور دوسری چیز حرص نہ ہو کہ مجھے فائدہ مل جائے، مجھے نفع ہو جائے، بس مجھے اپنا خیال ہے. حرص، خود غرضی، خود غرضی، حرص، اس سے بھی دل خراب رہتا ہے.
اور اللہ رب العزت اگر یہ نصیب فرما دے، ایمان کی خوبی نصیب فرما دے کہ خود غرضی کے بجائے ایثار، دوسروں کا فائدہ ہو جائے، دوسرے کو راحت مل جائے، دوسرے کو آرام مل جائے، دوسرے کو عزت مل جائے، دوسرے کا خیال رکھا جائے، تو سچ یہ ہے کہ جہاں تواضع ہوتی ہے، ایثار ہوتا ہے، وہاں محبتیں ہوتی ہیں، اور جہاں خود غرضی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، جہاں حرص ہوتی ہے، وہاں دل ٹوٹے رہتے ہیں، اور اس جگہ پر نحوست ہوتی ہے، وہاں فساد حالقہ، جھگڑے رہتے ہیں، جھگڑے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جھگڑوں کو معمولی نہ لو، یہ تو اس طرح ہے جو بالوں کو صاف نہیں کرتا، یہ تو وہ اس طرح ہے جو دین کو صاف کر دیتا۔ بظاہر وظائف بھی چل رہے ہیں، نفلی عبادت بھی چل رہی ہے، روزے بھی چل رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی چل رہا ہے، حالقہ دین کوئی نہیں، جھگڑے، ہر وقت اندر دوسرے کے لیے برائی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، تو بتائیے اس دل میں نیکیوں کہاں نور آئے گا؟ نور نہیں آ سکتا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں نماز کی عبادت سے واقف، روزوں کی عبادت سے واقف، حج کی عبادت سے واقف، نفلی عمروں کی عبادت سے واقف، بہت بڑی عبادات ہیں یہ، یقیناً عظیم الشان عبادات ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان نفلی عبادات سے بڑھ کر ایک اور بڑی عبادت، جسے گھر جڑتے ہیں، رشتے جڑتے ہیں، خاندان جڑتے ہیں، سوسائٹیوں میں محبتیں آتی ہیں، مسلمان قوم اکٹھی ہوتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ صلاح ذات البین، جھگڑا ختم کرا دو، جھگڑا ختم کرا دو، نہ اتفاقی نہ رہے، صلاح ذات البین۔ تو بہت اچھی طبیعت ہوتی ہے کہ جہاں جاتا ہے دلوں کو ملا دیتا ہے، صلح جو ملانے والی طبیعت، دل جوڑنے والی طبیعت، قریب کرنے کی طبیعت، اور بڑا بد نصیب ہوتا ہے جہاں جاتا ہے آگ لگا جاتا ہے، توڑ پیدا کر دیتا ہے۔ بڑھیا عبادت ہے کہ طبیعت میں ایسا مزاج ہو، ایسی زندگی ہو کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والے ہوں۔ صلح جو، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص آیا اور اپنے دیہات کی کینچی لے کے آیا، کہا یہ ہدیہ ہے ہمارے دیہات کا۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، سر اٹھایا، کہا بیٹے کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے، ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے۔ مسلمان تو دلوں کو جوڑ دیا کرتا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو ملا دیا کرتا تھا، ادھر کی اچھائی کا تذکرہ ادھر کیا، ادھر کی اچھائی کا تذکرہ ادھر کیا، دونوں کو آپس میں قریب کر دیا۔ ادھر کی برائی سنی انسنی کر دی، ادھر کی برائی سنی انسنی کر دی، اچھائیاں قریب کر دی، برائیاں وہیں پھینک دی، مٹی میں دفن کر دی۔ تاکہ دل قریب ہو جائے۔ تو فضیلت والی زندگی ہے جس کو اللہ یہ مزاج نصیب فرما دے کہ مسلمانوں کو آپس میں قریب کرنے والا ہے۔ جب سے یہ گھر میں آئی ہے، سب کے دل ایک دوسرے کے لیے
کھل گئے، قریب ہو گئے، اور جب سے یہ گھر میں آئی ہے سب دور ہو گئے. کیسی برائی آ گئی. پہلے ازواجی رشتے ہوتے تھے، شادیاں ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ دور کے لوگ بھی آپس میں قریب ہو کر ایک دوسرے کے لیے محبت دلوں میں رکھتے تھے. اب جب شادیاں ہوتی ہیں، قریب میں بھی ہوتی ہیں نا، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. شادی سے پہلے قریب تھے، شادی کے بعد اور دور ہو گئے. سب کچھ سیکھ لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، لیکن انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ نہیں آیا. لوگوں کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ نہیں آیا کہ کیسے اجتماعی طور پہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، یہ طریقہ نہیں آیا. یہ بنا لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، وہ ایسا ہے ایسا ہے. ارے میاں، انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی آتا ہے، وہ نہیں آیا. کہ ملانے کا مزاج ہو. میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، جب برتن گھر میں ہوتے تو آواز آ جایا کرتی ہے، لیکن کوئی تو گھر میں ایسا ہو جو آگے بڑھے اور ان کو آپس میں ملا دے. کوئی یہ کردار ساس بھی ادا کر سکتی ہے، بہو بھی کر سکتا ہے، شوہر بھی کر سکتا ہے، بیٹا بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی ایک بھی ایسا دیندار نہیں ہے جس کا کام ملانا ہو. صلاح ذات البین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بڑی عبادت. دیکھو کوئی آدمی نفلی عبادت کثرت سے کرتا، بڑا بزرگ ہے، بڑا بزرگ، ہر روز روزہ رکھے، بڑا نیک آدمی ہے. خوب صدقہ کرے، بڑا سخی آدمی، بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑا سخی ہے. آپ فرمان لگے ان ساری فضیلتوں سے بڑھ کر فضیلت ہے جب تم مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے ختم کر دو. جھگڑوں کی آگ بجھ جائے تو یہ کون کردار ادا کرے گا؟ وہ خوش نصیب ہوگا، وہ بڑی کمائی کرے گا، اس کی بڑی شان ہوگی، اللہ کے یہاں مرتبہ ہے. تو یہ جھگڑے سر نہ اٹھائیں، ہمارے گھروں میں جھگڑوں کی نحوست نہ آئے، تو کم از کم میرے عزیزو ایسی زندگی گزاریں کہ ہر عمل سے پہلے، ہر رویے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس سے سامنے والے کو تکلیف تو نہیں ہوگی. کیا یہ رویہ کوئی مجھ سے اپنائے تو مجھے اچھا لگے گا؟ میں اس کو اپنے حق میں قبول کر لوں گا، پسند کر لوں گا؟ یہ سوچ کے طرز عمل اختیار کرے نا. سامنے والا بھی تو دل رکھتا ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کی بھی تو عزت نفس ہے، وہ بھی تو عزت نفس رکھتا ہے. غریب ہے، امیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، عزت نفس تو اس کی ہے نا. تو جو میں رویہ اختیار کر رہا ہوں اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، تو یہ تو میرے ساتھ کوئی ایسا کرے تو یہ سوچ لیں نا ذرا. لیکن ہمیں آج اس برائی ہونے کا احساس نہیں ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں بات پیدا کرنا چاہ رہا ہے، فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، یہ آپس کا جھگڑے کی نحوست معمولی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس سے تو سارا دین صاف ہو جائے گا. کسی عبادت کا نور باقی نہیں رہے گا. تو جھگڑے ہمارے گھروں میں جگہ نہ پائیں،
ہمارے گھر ہماری زندگیاں جھگڑوں سے محفوظ رہیں، اس کے لیے عاجزی ہو، تواضع، درگزر کرنا ہو، اس کے لیے ایثار ہو، اس کے لیے ایثار ہو۔ اگر نند ماں بن کے نہیں دکھا رہی تو بہو بیٹی بن کے دکھا رہی، ایثار کرے۔ بہو بیٹی بن کے نہیں دکھا رہی تو ساس بڑا پن دکھائے، وہ ماں بن کے دکھا دے، وہی اچھے بن کے دکھا دے۔ ہر جگہ یہ ہو سکتا ہے ایثار، کہ وہاں سے اچھا نہیں ہو رہا، میں نے اچھا کرنا ہے، میں نے اچھا کرنا ہے، اور میں نے اسے راحت پہنچانی ہے۔ اللہ کرے گھر میں ہر زندگی میں یہ آ جائے کہ جی بھائی اس کا بھلا ہو جائے، اس کا نفع ہو جائے، اس کے لیے بہتر ہو جائے، ایثار، تو وہاں محبتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں میں یہی تو خوبی پیدا کی تھی، ایسا ایثار، سبحان اللہ۔ کسی کے پاس کوئی چیز آئی تو وہ اس نے کہا کہ شاید مجھ سے زیادہ ضرورت مند آگے ہے، اس نے کہا اس سے زیادہ ضرورت مند شاید آگے والا ہوگا، کرتے کرتے وہ چیز واپس اسی کے پاس آئی جہاں سے چلی تھی۔ ایسا ایثار۔ چچا دنیا سے جا رہا ہے، بھتیجا پانی لے کے آتا ہے، آواز قریب سے آتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، چچا کہتا ہے بیٹا مجھے چھوڑ دو، آگے والے کو دے دو۔ بھتیجا وہاں پہنچتا ہے، اس کے قریب سے آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، آگے والے کے پاس چلے جاؤ۔ تیسری کے پاس جاتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے، وہ بھی اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ چچا کے ہاں آتا ہے، اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے بتاتے ہیں کہ مسلمانی اس کا نام ہے۔ آج تو ہمارے خونی رشتوں میں یہ نہیں ہے بھائی، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں، ایک چھت تلے زندگی گزرتی ہے، لیکن آج وہاں بھی ایثار نظر نہیں آتا، وہاں بھی ایثار نظر نہیں آتا، تو وہاں بھی جھگڑے، وہاں بھی نہ اتفاقی کی نہ حسد ہے۔ تو آج دین کا ایک تصور ہے، وہ دین کا تصور کیا ہے؟ عبادات تک۔ حالانکہ معاشرت، مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے، یہ دین کے 3 حصے ہیں، 3/4 دین کا تعلق مخلوق سے ہے، 4 میں سے 1 حصے کا تعلق اللہ سے ہے، عبادت سے ہے۔ آج دین کے 3/3 پہ توجہ نہیں ہوتی۔ حقوق العباد، بندوں کے ساتھ سلوک، بندوں کے حقوق، بندوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اس پر توجہ رہے، اور اس میں جو کمیاں ہیں اس کی ازالے کی فکر ہو، اس کی ازالے کی فکر۔ یہ سنگین اس لیے ہے کہ یہ مخلوق کا جو حق کا معاملہ ہے نا، اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو مالک اور خالق بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ مخلوق معاف نہ کر دے۔ اس لحاظ سے یہ حق اور زیادہ سنگین ہے، اس لیے دین کا حصہ اور زیادہ سنگین ہے، یہاں کوتاہی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں میں طلب پیدا کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو صلح کے ساتھ رکھو، اتفاق کے ساتھ رکھو، باہمی محبت کے ساتھ رکھو، الفت اور محبت کے ساتھ زندگی ہو۔
ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا تدخلوا الجنہ حتی تحابوا، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. دیکھو جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تمہارا ایمان معتبر نہیں اور تمہارا ایمان صحت مند نہیں جب تک کہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو. لا تدخلوا الجنہ ولا تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے بغیر ایمان کے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان معتبر نہیں صحت مند نہیں جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو. اب نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، وظائف بھی پڑھتی ہے، ہاں، اور اس گھر میں محبت نام کی چیز نہیں، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، ملنے کے روادار نہیں ہیں. کیسا مسلمان ہے، کیسی اسلام کی زندگی ہے. تو دین کے اس حصے کو توجہ نہیں دی، نظر انداز کر رکھا ہے، نظر انداز کر رکھا ہے، جس کی نحوست ہے کہ عبادات کا نور بھی باقی نہیں رہتا، عبادات کا نور بھی باقی نہیں رہتا. تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ عاجزی ہے، تواضع ہے. معافی مانگ لینا یہ بڑا پن ہے. جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ اسے عزت دیں گے. جو اللہ کی خاطر ایسا کرے گا اللہ کے نبی نے بتایا اللہ اسے عزت دیں گے. ناک نہیں کٹتی، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اس کی ناک نہیں کٹتی، اس کی تو عزت بڑھتی ہے، اس کی شان بڑھتی ہے. جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں نا تو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ وہاں جب آپ مٹی اٹھائیں اور قبر میں ڈالیں تو پڑھیں منہا خلقناکم. دوسری مرتبہ مٹی اٹھائیں تو پڑھیں وفیہا نعیدکم. تیسری مرتبہ مٹی اٹھائیں اور ڈالیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ 3 کلمات پڑھتے ہیں وہاں پر، جملے پڑھتے ہیں. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی جب تک اپنی جگہ پہ رہتی ہے بڑی کارآمد ہوتی ہے، اس سے کئی چیزیں بن سکتی ہیں. لیکن یہی مٹی اگر گرد بن جائے لوگ جھاڑ دیتے ہیں، آنکھوں میں پڑتی ہے، لوگ جھاڑ دیتے ہیں. تو انسان مٹی سے بنا ہے، جب تک اپنی جگہ پہ رہے گا، عاجزی کے ساتھ رہے گا، ہاں، یہ بڑا کارآمد ہوگا. اور جہاں یہ ابرچی جگہ چھوڑ کے تکبر کرے گا لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا، حقیر ہو جائے گا. حقیر اپنی نظر میں وہ بہت بڑا ہے، لوگوں کے دلوں سے اترا ہوا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مٹی سے بنا ہے تو مٹی کی خوبی ہو، عاجزی ہو، کارآمد رہے گا. پھر مٹی میں خوبی ہے، کوئی چیز اس میں ڈالیں تو وہ اپنے اندر چھپا لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے. سبحان اللہ. مٹی سے بنے انسان کی یہ بڑی خوبی ہے، دوسرے کے عیبوں کو پھیلاتا نہیں، دوسرے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. خامیاں کس میں نہیں ہوتی؟ ہر آدمی خوبی خامیوں سے ملا ہوا ہے بھائی. ایک دوسرے کی خامیوں کے ٹو میں نہ رہو، گھر کی زندگی اجیرن بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی. ایک دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، گھر مصیبت کا گڑھ بن جائے گا. پھر مٹی کی خوبی ہے، ایک دانہ ڈالیں گے کئی دانے واپس آئے گی. اچھا انسان وہی ہوتا ہے
جو اپنا حق کا مطالبہ تھوڑا کرے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر زیادہ کرے، دینے والا زیادہ ہو، لینے والا کم، لے کم دے زیادہ. یہاں تو مطالبہ ہی مطالبہ ہے نا، تبھی تو جھگڑے ہیں. یہ احساس نہیں کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ احساس تو سب کو ہے کہ میرا مطالبہ، میرا حق پورا نہیں ہو رہا، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں. تو ایثار ہو، ایثار، خود غرضی نہ ہو، حرص نہ ہو، ایثار ہو، تو پھر ہمارے گھر جھگڑوں کی نحوست سے محفوظ رہیں گے، پھر دل جڑے رہیں گے، اور پھر گھر گھر نہیں ہوتا، گھر جنت بن جاتا ہے. کسی گھر میں سب کے دل جڑی ہوئی ہونا، سبحان اللہ، وہاں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، زندگی کا لطف ہوتا ہے. اور دل خراب ہو، وہ تو آگ کی بھٹی ہے، جانے کا ہی دل نہیں کرتا، رہنے کا ہی دل نہیں کرتا. پہلے گھر میں، خاندان میں، رشتوں میں دل محبت سے جڑی ہوئی تھی، ملنے میں مزہ آتا تھا، بیٹھنے میں مزہ آتا تھا، ملاقات میں مزہ آتا تھا. اب یہ ساری مروت ختم ہو گئی، بناوٹی تصنع ہے، تصنعات ہیں، لیکن دل محبت سے خالی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے: اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام. معلومات بہت ہوں گی، ہر آدمی کے پاس معلومات ڈھیروں، ریسرچ آسان ہو گئی، معلومات حاصل کرنا آسان ہو گئی، بٹن دبائیں اسکرین پہ ساری معلومات اکٹھی ہو جائیں گی. اظہر الناس العلم، بہت معلومات، وضيعوا العمل، عمل کوئی نہیں، سیرت کوئی نہیں، اخلاقیات کا جنازہ. وضيعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب. لوگ زبان سے محبت کا اظہار تو کریں گے، لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہوں گے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب خود غرض آدمی ہوتا ہے نا، مفاد پرست ہوتا ہے، ایثار نہیں ہے، تکبر ہے، انا ہے، تو محبتیں نہیں رہتی دلوں میں. وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. کتنا سچ فرمایا اللہ کے نبی نے، صدیوں سال پہلے یہ بات فرمائی، اور آج اس کا منظر ہے پورا معاشرہ. سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سب سے محبت والا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا. سب سے محبت والا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا. بتائیے جب یہاں پر ہی محبتیں نہ ہو تو پھر محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب ان رشتوں سے میٹھا محبتیں روٹ گئی ہیں، پھر کہاں آپ محبتوں کی امید رکھیں گے، اتفاق کی امید رکھیں گے؟ خود غرضی آ گئی نا، حرص آ گیا، رشتوں کے اندر بھی خود غرضی آ گئی. خود غرض ہے. اب اس کی غرض پہ اور اس کے مفاد پہ جہاں زد پڑتی ہے، اس کے دل سے سب اتر جاتے ہیں، وہ سب کا انکار کر دیتے ہیں. وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ عِندَ ذَلِكَ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. جب معاشرے کا یہ حال ہو جائے تو ایسا معاشرہ اور ایسی زندگیاں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہیں. یہ وہ نحوستیں ہیں جن نحوستوں کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتوں کے فیصلے روک دیتا ہے، مدد اور نصرت کے فیصلے روک دیتا ہے. فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ عِندَ ذَلِكَ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. یہ بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں چلی جاتی ہیں، سماعت چلی جاتی ہے، نہ دیکھتے ہیں، کان سنتے ہیں، لیکن اثر نہیں لیتے، عبرت نہیں پکڑتے.
سنتے ہیں اثر نہیں لیتے، دیکھتے ہیں عبرت نہیں لیتے۔ ان نحوستوں کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے، نیکی کی باتوں کا اثر نہیں پڑتا، اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں جھگڑوں کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے، نہ اتفاقی کی گناہ سے محفوظ فرمائے، اختلافات سے اللہ ہمیں دور رکھے۔ اللہ اہل ایمان کو ہمیشہ الفت اور محبت اور اتفاق کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما، ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، باطنی امراض سے بھی نجات نصیب فرما، اپنا فضل سے روحانی جسمانی صحت عطا فرما، عبادات کا بھی دین نصیب فرما، معاشرت اور معاملات کا بھی دین عطا فرما۔ اے مولا، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمارے گھروں کو ہر قسم کی نحوستوں سے اور نہ اتفاقی اور گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا، ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، معاشرت کا دین، معاملات کا دین زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے رشتوں میں محبتوں کی زندگی عطا فرما، اتفاق کی زندگی عطا فرما، گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے، دلوں کو کینہ بغض سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا کریم ان کے لیے نیک سارے رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم بچوں کے لیے نیک سارے رشتوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اپنے فضل سے بچے بچیوں کی جوانیاں، شباب، عفت اور پاک دامنی، اے اللہ ان کی حفاظت کرنا ان کے لیے آسان فرما۔ بے حیائی کی فتنوں سے محفوظ فرما، لقمہ حرام سے حفاظت فرما۔ ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے بڑوں کو اپنی نیکیوں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو ہمیشہ اے مولا اپنے والدین کو نیکیوں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر قسم کی بری صحبت سے، برے ماحولوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، حمیت اسلامی کو زندہ فرما، رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں ان سے محفوظ فرما۔ جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے ان کے شر سے مولا مسلمانوں کو محفوظ فرما، ان کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں اے مولا سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا، یا نیکی کی اور دین کی جتنی قوتیں ہیں اور ان کی جو اے اللہ کام کرنے کی شکلیں ہیں اپنے فضل سے انہیں ترقی عطا فرما۔ بے دینی اور اے مولا بے دینی کو فروغ دینے والے اور بے حیائی کو عام کرنے والے ان کے فتنوں سے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما،
ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، اس امت کو ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلا سے نجات نصیب فرما۔ مولا کریم امت مسلمہ کو دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔